اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 12 تک پہنچے تھے، جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کے بارے میں جو اس کا جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس کی جو آگ ہے وہ کیسی ہوگی، اور اس کو ہمیں وہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر اس آگ سے جس کا یہاں پہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور ہمیں کیسے بچنا چاہیے، اور ضرور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کا نقشہ پچھلی آیت میں جو کھینچا گیا وہ اس طرح تھا کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھیں گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور داڑنا سنیں گے، یعنی اس کی آواز ایک جو آواز ہوتی ہے وہ بہت خطرناک آواز اور بہت ہی دل دہلا دینے والی آواز ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم کچھ جو ہتھیار ڈفرینٹ طرح کے ہتھیار جو یوز ہوتے ہیں جیسے توپ ہے، تو اس کے بعد جو جنگی جہاز ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بم کا پھٹنا، کوئی بم بلاسٹ ہو، تو اس کی آواز سے آپ دیکھتے ہیں کہ دور دور کے جو دروازے اور اس کی کھڑکیاں ہیں شیشے کی وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اتنے وہ خطرناک اس کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایٹم بم ہے اس کی آواز جو ہے یا اس کے جو جب وہ پھٹتا ہے کتنی تباہی اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو نقشہ یہاں پہ کھینچا گیا ہے یہ بھی اسی طرح کا ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس کی جو اس کے خوف کا کیا لیول ہوگا، کہ اس کی آواز ایسے ہوگی جیسے کوئی چیز داڑ رہا ہو، کسی کو کوئی چیز بلا رہی ہو، یعنی کہ بہت ہی خوفناک آواز ہوگی اس کی۔ تو کوئی بھی خوف ہو دنیا کا، اس سے یہ بہت زیادہ خوف جو ہوتا ہے، جو آخرت کی جو آگ ہے وہ اسے لا تعداد جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اس کا جو ہم کسی ورڈ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہم، لیکن یہ کہ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مثال سے سمجھایا ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جکڑے ہوئے ڈال دی جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ تو یہ جو یعنی کہ جہاں پہ جو انٹری پوائنٹ ہے دوزخ کے، جہاں پہ دوزخیوں کو ڈالا جائے گا وہ بہت ٹائٹ جگہ ہوگی، یعنی کہ وہاں سے گزرنا بہت تکلیف دہ ہوگا، لیکن ان کو گزرنا پڑے گا، وہاں سے گزرنا ہوگا ان کو، کیونکہ جو دوزخ کے جو دروغہ ہیں، جو اس کے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو ان کو زبردستی آگے بھیجیں گے۔ وہ اتنی ٹائٹ جگہ ہوگی جہاں سے ان کو گزرنا ہوگا، اور پھر وہ جکڑے مطلب کہ بالکل ان کو باندھا ہوا ہوگا، وہ بہت ٹائٹ طریقے سے ان کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ وہ ایک تکلیف دہ جو پروسیس ہے وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ انتہائی تکلیف دہ پروسیس ہوگا جہاں سے ان کو گزرنا ہوگا۔ تو وہاں پر وہ اپنی موت کو پکاریں گے۔ تو موت وہاں پہ نہیں ہے، موت تو جو دنیا میں ان کو آ گئی وہی موت تھی، یہاں پر ان کو کوئی موت نہیں آئے گی، بلکہ بار بار اس طرح کی اور بھی بہت سی سٹیجز ہوں گی جہاں سے ان کو گزرنا ہوگا اس تکلیف سے۔ تو یہ تو تکلیف نہ ختم ہونے والی تکلیف ہے دوزخ کی۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو دوزخ کا مزہ یہاں بھی چکھایا جائے گا۔ ضروری کہ وہ آگ ہی ہو، لیکن اس کی زندگی اتنی مشکل ہوگی، اتنی تنگ ہوگی، اتنی ٹائٹ ہوگی کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری زندگی ختم ہو جائے۔ کہ جو گنہگار آدمی ہے جو کنٹینیو اپنی زندگی گناہ کے اندر گزارتا ہے، تو اس کی زندگی بھی ایسی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بہتر موت کو سمجھے گا کہ مجھے موت ہی آ جائے۔ تو یہاں پہ بے شمار ہم ایسی ایگزامپل دیکھتے ہیں جہاں پر کہ لوگ جو موت کو پکارتے ہیں، یعنی کہ ان کو موت آ جائے لیکن ان کو موت نہیں آتی۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنے گناہوں کی دلدل میں اتنے ڈوبے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ تکلیف سے نجات نہیں ملتی۔ پر دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے، اور ہمیں جو ہر انسان جو اپنی دوزخ میں جل رہا ہوتا ہے اس سے وہ نکلے۔ اس دنیا میں تو ہم نکل سکتے ہیں، لیکن وہ جو آخرت کی دوزخ ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی آگ ہے، اس کا جو عذاب، وہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔
تو وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے، مطلب کہ وہ موت کو پکاریں گے۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا جواب دیا گیا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ وہاں پہ کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بے شمار ایسے مقام ہوں گے جہاں سے ان کو گزرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی کہ کتنے مقاموں سے ان کو گزرنا ہوگا، یا کتنی ان کو جنت کے اس کے دوزخ کے کتنے کتنے ان کو تکالیف جو مراحل ان سے گزرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک موت نہیں بلکہ کئی موتوں کو پکارو، بلکہ اس کے بعد یعنی کہ جو جہاں سے وہ تنگ جہاں سے گزارے جا رہے ہیں، اس کے بعد اور بھی اس سے بھی مشکلات جگہ وہ آگے آئیں گی، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جہاں اس کو مینشن بھی کیا، ہمیں ویژولائز کرایا کہ اس کو اپنے سامنے رکھیں نقشے کو، اور اپنے اعمال کو درست کریں۔ تو یہ ہے اس جو آیت نمبر 14 میں اللہ فرمایا کہ وہاں پہ آج ایک ہلاکت کو نہیں بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو، بہت سی موت کو پکارو۔ تو وہاں پر موت نہیں ہے، موت صرف اس دنیا میں ہی ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم جو اپنی دوزخ کو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی تو اس کے بعد کا جو بھی عذاب ہے وہ اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، بلکہ جو ہمارے اعمال ہوں گے ان کی مناسبت سے ہی ہمیں آگے چھٹکارا ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اعمال کو درست کرنے میں، اور انسان کی جو کوشش ہی اس کو وہ دیکھا جائے گا، اس میں جو تعداد کے اوپر نہیں کہ ہم نے کتنے زیادہ اچھائیاں کی یا کتنے کم گناہ کیے، اس میں تعداد کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس کی جو انسان کی نیت اور انسان کی کوشش کے اوپر ہے کہ اس نے گناہوں سے بچنے کی کتنی کوشش کی، اور نیکیوں کی تعداد میں کتنا اضافہ کیا اس نے۔ تو ہمیں پوری زندگی یہ کوشش کرنی ہے، اور اپنے ارد گرد جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، سب کو اپنی اپنی دوزخ سے محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ تم لوگ آگ میں گرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کر دوزخ سے اس آگ سے گرنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی نبی پاک کی سنت کو عمل کرتے ہوئے اپنے دوست احباب، رشتہ داروں، اور جو بھی ہمارے جو کلوز حلقہ احباب ہیں، ہم جو ہمارے نیبرز ہیں، سب کو اس آگ سے گرنے سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے کہ وہ اس آگ میں نہ گریں۔ دعا کر رہا تھا ہم سب کے اعمال کو درست کریں، اور ہم جتنے بھی ہم نے جو گناہ کیے ہیں آج تک، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ کو معاف کرے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔